نکاح کے کوئی جرم تو نہیں کیا نا. بیوی ہے میری, دس از نکاح نام اور دس از میں, یہ میری چوتھی بیوی ہے, اس سے پہلے میری 3 بیویاں ہیں. نو کمنٹس. السلام علیکم خواتین حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرتے ہیں عامر لیاقت حسین مرحوم کی تیسری بیوی دانیہ ملک کے بارے میں, جنہوں نے اپنے وکیل کے ساتھ شادی کر لی ہے. اور آپ کو پتہ ہے شادی پر انہوں نے اپنی بیوی دانیہ ملک کو کیا کچھ دیا ہے, جان کر آپ حیران ہو جائیں گے. ان کو ایک بہت بڑا گھر گفٹ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو 4 سونے کے سیٹ دیے ہیں. ابھی آگے اور سنیں. اس کے بعد انہوں نے ان کو ایک بہت بڑی گاڑی گفٹ کی ہے. بھائی گاڑی, بڑی گاڑی میں جو لکھا ہوا ہے میرے اندازے میں وہ پراڈو شاڈو یا فارچونر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حق مہر میں 5 لاکھ روپے لکھوائے ہیں. اب یہ ساری چیزوں کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو میرا خیال ہے 8-10 کروڑ روپے, کیونکہ اگر 8 مرلے کا گھر میں تو وہ ظاہر ہے نہیں گفٹ کریں گے. ان کو تقریباً 10 مرلے یا 1 کنال کا گھر ایک اچھی جگہ پر گفٹ کیا ہوگا, اور وہ گھر یہ ساری چیزیں کل ملا کر 8-10 کروڑ روپے کی تو نارملی بن جاتی ہوں گی. اب یہ انہوں نے جب شادی کے بعد لوگوں کے سامنے آئے اور وہ ایک ویڈیو وائرل ہوا, تو اس کے نیچے جب میں کامنٹس پڑھ رہا تھا تو وہ ان کے حق میں نہیں تھے. کامنٹس کچھ اس طرح سے تھے کہ عامر لیاقت حسین جیسے شخص کی موت کی ذمہ دار یہ عورت سب کچھ کر اس طرح سے جشن منا رہی ہے تو یہ اچھا نہیں ہے. اور اس طرح کی بہت ساری اور باتیں تھیں جو کہ پڑھنے کے بعد مجھے دکھ بھی ہوا. یار ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایک شخص کی بنا حالت میں, دیکھیں میاں بیوی ہوتے ہیں, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کسی بھی حالت میں بیٹھ سکتے ہیں. انہوں نے جب وہ ویڈیوز بنائی, اور ویڈیوز وہ کہتی ہیں میں نے تو یاسر شامی کو دی تھی, یہ کہہ کر نہیں دی تھی کہ تم پبلک کر دو, میں نے اس لیے دی تھی کہ آپ یہ اپنے پاس رکھ لو. لیکن یاسر شامی نے ان کو پبلک کر دیا تھا. اب یاسر شامی یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحافت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے, مطلب میں نے بلر کر کے وہ تصویریں وائرل کی تھی. اب ان کی پہلی بیوی یاسر شامی پر اور ان پر کیس کر رہی تھی, اور ان دونوں کو سزا دلوانا چاہتی تھی, دانیہ ملک کو اور یاسر شامی کو. کیس چل رہا ہے, دیکھتے ہیں کتنے سال چلتا ہے. اور یہی کیس ہے وہ اب دانیہ کے جو اب موجودہ ہسبینڈ ہیں وہ لڑ رہے تھے. بس اس دوران ان دونوں کی دوستی ہوئی, دوستی پھر محبت میں بدل گئی اور پھر شادی ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال جو دانیہ ملک نے انٹری ماری ہے, جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہے, وہ یو کے سٹائل والی دلہن, مطلب ایک بکے اٹھایا ہوا ہے, گلاسز پہنے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے یہ خوبصورت سے شوہر ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے. اب اس بار کون ہارتا ہے. میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ دونوں خوش رہیں, آباد رہیں. لیکن اگر انہوں نے عامر لیاقت حسین کے ساتھ واقعی برا کیا ہے تو پھر سزا جزا تو پھر اوپر والے کے ہاتھ میں. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سب کچھ میرے رب نے پہلے سے لکھ کر رکھا ہوا ہے, اور کس کو کیا سزا ملے گی اس دنیا میں آخرت میں, یہ سب کچھ میرے رب کے ہاں طے ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں نا کہ میں بچ جاؤں گا, اور میں ان کے حوالے سے نہیں, میں اوورآل بات کر رہا ہوں اپنے سمیت, کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور زیادتی کرنے کے بعد اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں, اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میں جیت گیا ہوں, اور اگر وہ آپ سے کمزور ہے, آپ کے برابر کا نہیں, آپ سے لڑ نہیں سکتا, تو بھی یاد رکھیں کہ ایک دن جسے قیامت کا دن کہا گیا ہے وہ آنا ہے. اس دن سب کچھ اچھا, بڑے ایسے لوگ ہیں, بڑے ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں, یقین کریں اگر ان کو آپ کہیں نا تمہیں ڈر نہیں لگتا, اللہ کو جواب کیا دو گے, تو کے جواب دے سیں, تو اپنی فکر کر. تو بھائی ایک بندہ ایک چیز کو مطلب غلط طریقے سے بیچتا ہے, آپ غلط چیز دے دیتے ہیں اور اسے آپ اس کو کہتے ہیں نا تمہیں ڈر نہیں لگتا, اللہ سے کہتا ہے یہ تو کاروبار ہے. اور کچھ لوگ کسی کے ساتھ بہت برا کرنے کے بعد کہتے ہیں تو اپنا سوچ, تو کیا جواب دے گا, تو کیسا انسان ہے. بھائی جو تم کر رہے ہو تم اپنے ذمہ دار ہو, تم جو کر رہے ہو نا تمہیں اس کا جواب دے ہونا ہے. اور انسان کو اتنا پتھر دل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی زندگی کو برباد کر کے, اس کو تباہ کر کے, اور اس کے بعد خود مزے سے جی رہے ہوں. یہ تو بہت بڑے دل والوں کا کام ہے بھائی, پتھر دل لوگوں کا. بہرحال دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. ان کو عامر لیاقت حسین کو انصاف ملتا ہے, ان کی وائف کو انصاف ملتا ہے. خیر وہ تو خود تو چلے گئے, اب انصاف کی کیا بات ہے, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صاحبہ اور ریمبو جو میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو اصل بات بھی بتاؤں گا کہ صاحبہ نے ہانیہ عامر کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ان کا وہ بیٹا احسن جو کہ انڈسٹری میں آ چکا ہے, ان کے فیس پہ ڈمپل پڑتے ہیں, اور ان کو بہو بھی ایسی چاہیے جس کے فیس پر ڈمپل پڑتے ہوں, اور وہ ہے ہانیہ عامر.
اب صاحبہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بہو ہانیہ عامر کو ہی بناؤں گی. یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے جبکہ یہ جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہانیہ عامر کو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کاسٹ کرنا چاہ رہی ہیں. وہ چاہ رہی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ایک بڑی ایکٹریس کے ساتھ کاسٹ کروں, ایک پروجیکٹ بناؤں جس پروجیکٹ میں احسن اور ہانیہ عامر ایک ساتھ آئے. اب ہانیہ عامر کے ساتھ آنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے بیٹے کو ہائپ ملے گی, ان کے ساتھ ایک بڑی ہیروئن آ رہی ہوگی. جب بڑی ہیروئن آئے گی تو یقیناً وہ ڈرامہ بھی ہٹ ہوگا, اس کا رائٹر بھی بڑا ہوگا, ڈائریکٹر, مطلب یہ بڑا پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پر انہوں نے انگلش کو پورے غور سے پڑھا نہیں. میں نے تو پڑھ کر بھائی پھر ٹرانسلیٹ کروایا, ٹرانسلیٹ کروانے کے بعد اس کو بہت بار پڑھا اور پھر ان سے بات کی, تب جا کر یہ سمجھ آئی کہ صاحبہ یہ نہیں چاہتی کہ ہانیہ عامر کو اپنی بہو بنائیں, بلکہ ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پروموٹ کرے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہانیہ عامر جو کہ بالی ووڈ سٹارز کے ساتھ جس کا بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے, جس کو پاکستان میں کاسٹ کرنے کے لیے فہد مصطفیٰ جیسے بڑے بڑے پروڈیوسر انتظار کرتے ہیں, ہمایوں سعید انتظار کرتے ہیں کہ کب ڈیٹ ملے گی, وہ ہانیہ عامر احسن کے ساتھ کام کرے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان ایکٹرز کو جب پیمنٹ 2 کروڑ کی جگہ 3 کروڑ دے دی جائے تو وہ راضی ہو ہی جاتے ہیں. اب کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ احسن جو کہ ان کا بیٹا ہے, وہ جب اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے امی کو انڈسٹری میں کام کرنے سے کیوں منع کیا تھا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں چاہتا تھا کہ میری جو بیوی ہے وہ لوگوں کے ساتھ فلمی گانے کر رہی ہو, رومانس کر رہی ہو. ریمبو کا یہ موقف تھا, ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ موقف تھا کہ میری بیوی کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جسے دیکھنے کے بعد مجھے چڑچڑا پن ہو, میرے بچے جوان ہوں تو وہ دیکھیں تو ان کو برا لگے. لیکن جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ میرے بچوں نے جب دیکھا صاحبہ کو فلموں میں کام کرتے ہوئے تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ نے اچھا ہی کیا کہ امی کو کام نہیں کرنے دیا. اب خود دیکھیں کہ وہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کو اس انڈسٹری میں لا رہی ہیں. جب آپ ریمبو خود چاہتے تھے کہ ان کے ان کی جو وائف ہے وہ اس طرح کے سین اور یہ چیزیں ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی, تو میرا خیال ہے کہ آج اپنے بچوں کو بھی ان کو منع کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو پراپر ڈانس ٹریننگ, اس کے بعد ڈائلاگس, اس کے بعد اس کی فزیک, اس کے لک, ہر چیز پر توجہ دی, صرف اس لیے کہ اس کو ہیرو لانچ کیا جائے. اب ظاہر ان کو کام تو ملنا سٹارٹ ہو گیا, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا میں نیپوٹزم والا مسئلہ تو بہت ہے. جتنے بھی بڑے سٹار ہیں انہی کے بچوں کو آگے کام ملتا ہے, اور جو باقی حسین ترین خوبصورت سب نوجوان لڑکے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹرز کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں, پروڈیوسرز کے گھروں کے کام کرتے رہتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے اتنے حسین اور ٹیلنٹڈ لوگ کہیں نہیں دیکھے ہوں گے جتنے میں نے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے پیچھے پھرتے دیکھے. اور وہ اپنی ساری زندگی کام کرواتے رہتے ہیں, ان لوگوں سے کام کرواتے رہتے ہیں. اینڈ میں وہ بندہ ایسی ایج میں آ جاتا ہے نہ وہ ہیرو آنے کے قابل ہوتا ہے, نہ وہ بیچارہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے. کیوں؟ اب وہ شادی کے بعد اپنے بچوں کو پالنے کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ آج ایک چانس ملے گا. لیکن یہ ڈائریکٹر یہ سب اتنے ظالم ہوتے ہیں, ان کو کام نہیں دیتے. کام کن کو دیتے ہیں؟ بڑے ایکٹرز, ان کے بچوں کو, پھر آگے ان کے بچوں کو, اور یہی ساری چیزیں چلتی آتی ہیں. اور پھر آخرکار کیا ہوتا ہے, وہ جو نوجوان ہوتا ہے نا جو ڈائریکٹر کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے, اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. وقت پر اس کو سمجھ آ جائے تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ روزگار کا ذریعہ بنا لیتا ہے, لیکن اگر اسے وقت پر سمجھ نہ آیا تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. خیر, بات یہ ہم کر رہے تھے کہ احسن کو اور ہانیہ عامر کو وہ کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو ایک ساتھ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے, ہانیہ عامر احسن کے ساتھ کام کرے گی؟ اور ان سوشل میڈیا والے ایکٹیوسٹ کیا کہتے ہیں, انفلوئنسرز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے, بولنا شروع کر دیا ویڈیوز کہ صاحبہ نے ہانیہ عامر کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا. اس دے بارے تسی میں ذرا اچھے الفاظ اس کامنٹ سیکشن اپنی رائے دے دیا ہے, کیونکہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی اس طرح کی ریسرچ کیے بغیر ویڈیو بنا دیتا ہے نا. اور بڑے لوگوں کے بارے میں نے دیکھا ہے, بس دیکھا پڑھا فوراً جا کے خبر بنا دی. یار کم سے کم ریسرچ کر لو, کوشش کرو کہ اس سے آپ کی بات ہو جائے. اگر آپ کی اس سے بات ہو جائے گی تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بات نہیں ہو سکتی تو کم سے کم کسی سے پوچھ ہی لو یار کہ یہ خبر سچی ہے یہ جھوٹی ہے. ہانیہ عامر بہو, واہ بھائی اسی مر گئے ہیں, اسی نہیں سوری میں بیگم سن لیا نا تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے.